محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. خطبہ مسنون کے بعد کلام مجید و فرقان حمید کی رسالہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کے تحت بارگاہ محبوب اسنانی میں اپنی نظر عقیدت اور تحفہ خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کی داتا احمد مختار نائب کردگار شافع روز شمار حبیب پروردگار سید ابد قرار گنبد خضرا کی بہار حضور شفیع المذنبین خاتم النبیین راحت العاشقین رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک کا ہدیہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک پیش فرما دیجیے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سيد البشر بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت في الحجر صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور درود پاک نذرانہ پیش فرما دیں. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وكما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رئیس المتکلمین امام المفسرین سید المحدثین المحامد ابو المحامد سیدی سندی و مولائی شاہ سید محمد اشرفی کی چوچوی المعروف بسیدنا محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بارگاہ عقیدت میں نذرانہ خلوص پیش کرتے ہوئے یہ عرض فرماتے ہیں. کرامت بار ہے دربار اشرف، کرامت بار ہے دربار اشرف، بڑا دربار ہے دربار اشرف، بڑا دربار ہے دربار اشرف. ضیاء کعبے کی طیبہ کی تجلی، ضیاء کعبے کی طیبہ کی تجلی، یہی انوار ہیں انوار اشرف، یہی انوار ہیں انوار اشرف. اور زمانے بھر کے داناؤں کا دانا، زمانے بھر کے داناؤں کا دانا بڑا ہوشیار ہے میخار اشرف، بڑا ہوشیار ہے میخار اشرف. میں ان کے عشق کا مجرم ہوں سید، میں ان کے عشق کا مجرم ہوں سید.
مجھے کہتے ہیں اشیاء کار اشرف، مجھے کہتے ہیں اشیاء کار اشرف، کیا مشیت کی نظر میں ہے مقام اشرف، کیا مشیت کی نظر میں ہے مقام اشرف، سکے وقت بنایا گیا نام اشرف، سکے وقت بنایا گیا نام اشرف، اور بحر و بر والے بھی ہیں رشد و ہدایت کے نگین، بحر و بر والے بھی ہیں رشد و ہدایت کے نگین، کتنی تابندگی رکھتا ہے پیام اشرف، کتنی تابندگی رکھتا ہے پیام اشرف، اور لوح محفوظ پہ ہر وقت نظر رہتی ہے، لوح محفوظ پہ ہر وقت نظر رہتی ہے، قدسیو کچھ تو کہو کیا ہے کلام اشرف، قدسیو کچھ تو کہو کیا ہے کلام اشرف، اور بجھ گئی تشنگی در در کی ضرورت نہ رہی، بجھ گئی تشنگی در در کی ضرورت نہ رہی، ایسا جی بھر کے پلایا گیا جام اشرف، ایسا جی بھر کے پلایا گیا جام اشرف، اور دونوں جلووں سے ہے معمور جہان اشرف، دونوں جلووں سے ہے معمور جہان اشرف، صبح اشرف ہے کہیں شام اشرف، صبح اشرف ہے کہیں شام اشرف، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ایک بار اور نبی کی بارگاہ میں حدیث درود پاک پیش فرما دیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وکما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکر للہ کہ آج کی اس محفل ذیشان میں رب العالمین نے ہم غلاموں کو سلسلہ چشت اہل بہشت و مشائخ عالیہ شجرہ مبارکہ سیدنا غوث جیلانی و دیگر اولیاء سابقین اور صالحین کے فوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے اس محفل محبوب یزدانی میں رب العالمین نے ہمیں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی غوث العالم سیدنا میر کبیر حضرت سید مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی نور بخش نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات، آج کی اس محفل پر نور میں جس طرح ہم حاضر ہوئے ہیں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے، اپنی مریدی کا ثبوت دینے کے لیے، اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، جیسے یہ میلہ اور یہ مجلس یہاں سجی ہوئی ہے، الحمدللہ کائنات عالم اسلام کے خطے خطے میں اور کائنات عالم کے چپے چپے میں
جہاں بھی اہل اسلام بستے ہیں اس وقت مجلس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا انعقاد ہو رہا. اہل سنت و جماعت جن کو رب ذوالجلال نے یہ سعادت نصیب فرمائی، ہر جگہ ہر مقام پر ذکر مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سے لوگ فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں. اور جس طرح یہ محفلیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ کچھ ایسی محفلیں بھی ہیں جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل اور معدوم ہے. حضرت غوث العالم تارک السلطنت میر کبیر قدوۃ الکبریٰ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس طرح انسان مرید ہیں اسی طرح جنات بھی مرید ہیں. جس طرح اہل اسلام مومنین مسلمان انسان آدمی آپ کے طالب ہے، اسی طرح دوسری قسم ثقلین کی وہ بھی حضرت قدوۃ الکبریٰ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئی، مرید ہوئی، مسلمان ہوئی، اور آج بھی وہ حضرت قدوۃ الکبریٰ کی مریدی میں اور ارادت میں شامل ہیں. اور بقول لطائف اشرفی خلیفہ مخدوم سمنانی حضرت شیخ سیدنا خواجہ نظام الدین یمنی رضی اللہ تعالیٰ، ایک مخلوق اور بھی ہے جس مخلوق کا ذکر لطائف اشرفی شریف میں حضرت خواجہ نظام الدین یمنی نے ارشاد فرمایا، انسان بھی آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں، جنات بھی آپ سے فیضیاب ہوتے ہیں، اسی طرح سمندری مخلوق بھی حضرت مخدوم پاک کے مقدس فیض و برکات سے مالا مال ہوتی. انسان بھی مرید، جنات بھی مرید، اور سمندری مخلوق بھی. یہ ایک ایسی ذات ہے جس کا ذکر رب العالمین نے بحر و بر میں جاری فرما دیا ہے. بحر و بر میں حدود اربع کا یہ سیاح بے مثال جس کو رب العالمین نے یہ فخر، یہ شرف اور یہ سعادت بخشی کہ ساری کائنات میں پھرے، ساری دنیا کی سیر فرمائی، سارے عالم میں آپ تشریف لے گئے، اور جہاں گئے وہاں دین حق کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئے. جس علاقے میں تشریف لے گئے وہاں رسول کا پیغام لے گئے، نبی کی شریعت لے گئے، اسلام کا قانون لے گئے، مصطفیٰ کا فیضان لے گئے. جس جگہ، جس علاقے میں، جس خطے میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدم رنجا ہوئے، اس خطے کو اپنے انوار و تجلیات سے جگمگاتا ہوا چاند سورج بنا کر کے نکلے. ہر علاقے میں پہلے اسلام کی دعوت پیش کی، وہاں مسلمان بنائے، وہاں اسلام کو ترقی اور عروج کے کام کرتے رہے، اور جب وہاں سے لوٹے تاریخ شاہد ہے، مورخین اس بات کو لکھتے ہوئے حیران ہے، تاریخ میں یہ بات مرقوم ہے، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس سرزمین پر، جس قوم میں، جس آبادی میں گئے، اس آبادی میں آپ رہے، دین پھیلایا، اپنے خلیفہ بنائے، اپنے نائب بنائے، اپنے جانشین چھوڑے، اور پھر ان
انہی لوگوں کی زبان میں کتاب لکھ کر کے آئے، انہی لوگوں کی زبان میں شریعت لکھ کر کے آئے، تاکہ ان لوگوں کو کسی اور کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ حضرت مخدوم نے ہر علاقے میں رسول کے دین کی روشنی کو پھیلا دی۔ آج کائنات کے ہر چپے میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا فیضان جاری ہے، اور الحمدللہ حضرت مخدوم کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں، کسی کے تعارف کی محتاج نہیں، جس کی ولادت سے پہلے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش کی بشارت دے جائے، جن کے آنے سے پہلے حضرت خضر بشارت دیں، جن کی ولادت پاک سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ سیدہ رابعہ ثانیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں وقت کے تاجور، ولایت کے سردار حضرت سیدنا خواجہ شیخ احمد یسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمائے، بیٹی بیٹے کے لیے پریشان ہے، ہم تجھے بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں ولایت کا گوہر نایاب عطا فرمائے، جو آسمان ولایت کا چمکتا ہوا سورج ہوگا۔ میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ تیرے گھر میں اشرف سمنان کا سراج طلوع ہونے والا ہے۔ حضرت سیدنا احمد یسوی نے بشارت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیخ سیدنا خواجہ سلطان سید ابراہیم سمنانی شامانی نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لائے۔ آپ کے والد گرامی سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت سامانیہ کے تاجور، خانوادہ نور بخشیہ کے نور نظر، یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضرت مخدوم کا ذکر تو آپ بار بار سنتے ہیں۔ سرکار مخدوم پاک لطائف اشرفی شریف میں جو آپ کے مکتوبات ہیں، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، والد گرامی حضور سیدی سلطان سید اشرف نور بخشی نورانی سلطان سامانی، آپ کے مقدس دور حکومت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں دین کے بہت بڑے مبلغ اعظم تھے، بہت بڑے مبلغ اعظم۔ فرماتے ہیں 2000 مدرسے آپ کی حکومت میں قائم تھے، جس کو آپ اپنے خرچ سے چلاتے تھے، جس میں طلبہ کے رہنے کا انتظام تھا۔ حضرت مخدوم فرماتے ہیں ہر مدرسہ جو سلطان ابراہیم نے بنایا تھا اور قائم فرمایا تھا، سرکار سید سلطان ابراہیم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے ہر مدرسے میں 2000 طالب علم رہتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں متعدد خانقاہیں حدود سلطنت سمنان میں قائم پذیر تھی، اور متعدد خانقاہوں سے دین کا علم جاری و ساری تھا، رہے سلوک اور تصوف و عرفان کی تعلیم دی جاتی تھی، اور سب کے انچارج کا نام سلطان سید اشرف ابراہیم سمنانی تھا۔ یعنی مخدوم پاک جس طرح دین کے خادم ہوئے، اسی طرح آپ کے والد گرامی بھی دین کی خدمت فرماتے ہیں۔ بادشاہ وقت ہونے کے باوجود دین سے یہ دلچسپی اور کیوں نہ ہو، جس کا شجرہ نسب ماں کے واسطے سے غوث جیلان سے مل جاتا ہو، جن کا شجرہ نسب والد گرامی کے واسطے سے امام جعفر صادق سے ملتا ہو، جو سادات جعفریہ میں سے امام حسین شہید کربلا کی اولاد حضرت سیدنا سلطان ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود کبھی سلطنت کا زوم نہیں رہا، کبھی سلطنت کا گھمنڈ نہیں رہا، اپنے آپ کو مخلوق خدا کا خادم سمجھتے تھے۔ ہمیشہ
خدمت خلق میں کوشاں رہتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ کبھی کوئی درندہ کسی دوسرے جانور پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اس دور سلطنت میں فرماتے ہیں عدل و انصاف کا دورہ ہے، اور سلطان سید ابراہیم کے اتقاء اور پرہیزگاری کی شان یہ تھی کہ کبھی نماز تہجد و اشراق کبھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ پنجگانہ نمازوں کی تو بات الگ ہے، جس کی چاشت قضا نہ ہو، جس کی اوابین نہ چھوٹے، جس کی تہجد نہ چھوٹے، جس کی اشراق و اوابین کبھی قضا نہ ہو، ایسا سلطنت سلطان عادل، سلطنت سمنان کا تاجور۔ فرماتے ہیں کئی بیٹیاں ہوئی اور بیٹا نہیں ہے، آپ متعدد مرتبہ اس کے متمنی ہوئے بارگاہ الہی میں۔ ایک بار تہجد کے بعد میں آپ محو خواب ہیں، اچانک آنکھ لگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کی زیارت ہوئی، اور پھر غیب کا رسول جو ساری امت کے حال و احوال سے باخبر ہے، جنہوں نے ساری کائنات کو، جس کو رب العالمین نے ساری کائنات کے علوم غیبیہ سے واقف فرمایا ہے، ایسا رسول اپنے فرزند کی خبر لینے کے لیے اپنے شہزادے کے خواب میں تشریف لائے۔ ارشاد فرماتے ہیں فرزند ابراہیم، کیا تمہیں فرزند کی طلب ہے؟ کیا فرزند چاہتے ہو؟ عرض کی خدائے قدیر نے آپ کو مالک و مختار بنایا ہے، اگر عنایت فرما دے تو اس فقیر پہ کرم ہو جائے۔ فرماتے ہیں آپ مالک ہیں۔ ارشاد فرمایا مسکرا کے، ہم تمہیں 2 فرزندوں کی بشارت دیتے ہیں، ایک کا نام محمد اشرف ہوگا، دوسرے کا نام عارف ہوگا، اور جو فرزند اشرف ہے وہ امانت الہی ہے جو تمہارے حوالے کی جائے گی، اور اس امانت کا اچھی طرح سے خیال رکھنا، کما حقہ اس کی پرورش کرنا۔ خدا اس فرزند سے بہت بڑا کام لینے والا۔ حضرت سلطان سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ آپ بیدار ہوئے، اور اس کے بعد میں فجر کی نماز میں مشغول ہوئے۔ کئی دنوں کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سرکار سلطان ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ دونوں نماز فجر کے بعد میں نماز اشراق پڑھ رہے تھے، اور اشراق کی نماز پڑھ کے اوراد و وظائف میں مشغول ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ حرم پاک میں ایک مجذوب سیدنا حضرت ابراہیم مجذوب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ مجذوب جب تشریف لائے تو حضرت سلطان ابراہیم علیہ الرحمہ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم پاک کے والد گرامی اور والدہ محترمہ ہیں، سوچنے لگے یہاں تو بغیر اجازت کے کوئی آ نہیں پاتا، سارے دروازے بند ہیں، یہ کیسے آ گئے؟ مگر پھر انکشاف روحانی ہوا کہ یہ آنے والا دروازوں کا پابند نہیں ہے، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، یہ جہاں سے چاہے چلائے۔ حضرت ابراہیم مجذوب قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد میں حضرت سرکار سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ ہمارے مخدوم کے والد گرامی ادب سے کھڑے ہو گئے، تعظیم کیا، اور پھر اپنی کرسی سلطنت پر بٹھایا، اپنے سیاست پر، اور بٹھانے کے بعد میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آپ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ عرض و معروض کرنے لگے، حضور کیسے تشریف لے آئے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے سلطان ابراہیم، کیا تمہارے دل میں فرزند کی خواہش ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بیٹا ملے؟ حضرت سیدنا سلطان ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ولی کامل ہیں،
مگر رب ذوالجلال نے ہر کام کو کسی نہ کسی مقام پر معلق فرمایا ہوا۔ سلطان ابراہیم نے عرض کی سرکار تمنا تو بیٹے کی ہی ہے، ارشاد فرمایا اس کی قیمت دو گے؟ بغیر قیمت کے نہیں ملے گا۔ قیمت عرض کرتے حضور جو فرمائے، ارشاد فرماتے ہیں 1000 اشرفی دو، 1 اشرف لو۔ 1000 اشرفی پیش کرو، 1 اشرف دو۔ حضرت سیدنا سلطان سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ والد گرامی سرکار محبوب یزدانی علیہ الرحمت و رضوان نے 1000 اشرفی دیا، اور اس کے بعد میں دے کر کے آپ کھڑے ہو گئے ادب سے، ارشاد فرماتے ان قریب رب العالمین تجھے ایک فرزند نورانی عطا فرمائے گا جس کا نام اشرف ہوگا اور وہ خدا کی امانت ہوگا، رب العالمین کی امانت ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔ آپ نے جب یہ بشارت دی تو پورے حرم میں خوشیوں کا ماحول ہو گیا، آپ کے پورے حرم میں دربار شاہی میں خوشیاں منائی جانے لگی۔ اچانک رب العالمین نے وہ نعمت بے بہا عطا فرمائی، اور پھر حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت جیسے ہی ہوئی اسی دن سلطان حضرت سیدنا ابراہیم مجذوب رضی اللہ تعالیٰ پھر حرم میں داخل ہوئے، دربار شاہی میں تشریف لائے۔ ارشاد فرماتے ہیں فقیر نے جس کام کی ذمہ داری لی تھی آج خدا نے وہ پورا فرما دیا۔ اور سلطان ابراہیم تمہیں بشارت ہو کہ اللہ نے تم کو وہ پیکر نور عطا فرما دیا ہے جو خدا کی امانت کی شکل میں تیرے پاس امانت بنا کے رکھا گیا۔ حضرت سیدنا مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود مورخین ہی لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے، ایک نور کا ٹکڑا ہے، چہرے انور سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہے، آپ کا سارا وجود سراپا آئینہ ہے۔ خانوادہ حسینی کی مکمل تصویر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات میں سمو دی گئی ہے۔ دیکھنے والا چہرہ دیکھ کر کے یہ کہہ دے کہ ہو بہو یہی وہ رنگ و روپ ہے جس رنگ و روپ کو لے کر رب العالمین نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ حضرت سیدنا مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ خاندان دربار شاہی میں پرورش پاتے رہے۔ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی جب عمر ہوئی تو سنت کے مطابق آپ کا عقیقہ، آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی۔ یہی مشائخ چشت اہل بہشت کا طریقہ ہے، اور سلسلہ چشت اہل بہشت کا یہ شیوا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سیدنا امام حسن مصطفیٰ کی تسمیہ خوانی اللہ کے رسول نے انہی دنوں میں 4 سال 4 مہینہ 4 دن میں فرمائی۔ امام حسن مصطفیٰ کی ہوئی، امام حسین شہید کربلا کی بسم اللہ خوانی بھی 4 سال 4 مہینہ 4 دنوں میں ہوئی، اسی سنت کے مطابق۔ خاندان حسینی میں یہ آج تقریب ہے جس میں غریبوں کو خوش کیا جا رہا ہے، خیرات کی جا رہی ہے، لوگوں کو مال و متاع سے مالا مال کیا جا رہا ہے، ایک سنت رسول کی خوشی میں۔ اس کے بعد میں تعلیم دین کا آغاز ہوا۔ حضرت مخدوم پاک کو رب العالمین نے وہ بے مثل حافظہ عطا فرمایا تھا کہ تاریخ میں آپ کی سیرت پاک کے لکھنے والے مؤلف یہ لکھتے ہیں صرف 7 سال کی مختصر سی مدت میں حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام مجید کو 7 قرأت کے ساتھ یاد فرمایا۔ حافظ قرأت 7 7 سال کی مدت میں
حافظ بھی ہوئے، قاری قرآن بھی ہوئے، اور ساتوں قراتوں میں قرآن مجید کو آپ پڑھتے تھے۔ اور پھر جب علوم دینیہ کی طرف توجہ فرمائی تو خدا نے اپنے رسول کے اس نائب و جانشین پر علوم و فضل کے وہ دروازے کھول دیے کہ 14 سال کی عمر میں سارے ظاہری اور باطنی علوم سے آپ کو مالا مال فرما دیا۔ صرف 14 سال میں محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، عالم بھی ہے، محقق بھی ہے۔ جو علم دیکھے اور جو فن دیکھے، رب نے ہر علم و فن سے حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو نوازا اور مالا مال فرما دیا۔ صرف 14 سال میں۔ یہ صرف آپ پر فضل الہی تھا۔ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جس طرح حدیث رسول میں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، خدا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا۔ جس کو دین کی سمجھ مل گئی، سمجھ لو خدا نے اس کے ساتھ دین کا بھلائی کا ارادہ فرما لیا۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے کرامتیں اور دوسری دیگر واقعات تو آپ بار بار سنتے ہیں، انشاءاللہ کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، مگر سب سے اہم پہلو جو ہے وہ ہے دین رسول کا حصول، تعلیم دین اسلام۔ سب سے اہم جو ہے وہ کلام مجید کا علم، سب سے اہم ہے حدیث رسول کا علم۔ اسی لیے ہمارے حضور نے بھی جب تشریف لے جانے لگے اور آخری خطبہ حجت الوداع میں سرکار نے جو ارشاد فرمایا وہ یہی فرمایا تھا، انا تارک فیکم الثقلین، انی ترکت فیکم الثقلین، کلام اللہ و عترتی، تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک خدا کا کلام ہے، دوسرا میری اولاد۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہی، رسول کیا چھوڑ کے گئے، نبی کیا چھوڑ کے گئے، یہی چھوڑا نا۔ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے حدیث رسول، اسی سے شریعت کا استنباط ہوا، اسی سے فقہ بنی، اسی سے قانون شریعت بنے، اسی سے مسئلہ مسائل کو اخذ کیا۔ تو سب سے اہم جو دولت ہے وہ رسول کا علم ہے، سب سے جو اہم نعمت تھی وہ دین رسول قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور سب سے پہلے ہمارے مخدوم نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ قرآن پہلے پڑھنا سیکھا، قرآن کی تعلیم سیکھی، قرآن کی قرات، ساتوں قراتوں کے ساتھ قرات سبا کا حافظ۔ اور آپ دیکھیں گے تاریخ میں بہت نادر ایسی شخصیات آپ کو ملیں گی جیسی حضرت مخدوم اشرف کی شخصیت، بہت نادر، بہت کم ملیں گے جیسے میرے مخدوم ہیں۔ خدا نے اس علم کے ساتھ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو سارے زمانے کے لوگوں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا، ہر علاقے کی بولی، ہر علاقے کی لینگویج، ہر علاقے کی تحریر کا علم۔ جس علاقے میں گئے اس علم کو پھیلانے کی صلاحیت عطا فرمائی، وہاں کے لوگوں کو گرویدہ بنایا، وہاں کے لوگوں کو ماننے والا بنایا۔ لوگ جمع ہوئے اور حضرت مخدوم نے وہاں پر ان کی بولی میں، ان کی تحریر میں کتاب لکھ کر کے ان کو رسول کا دین پہنچا۔ اتنا بڑا مبلغ اسلام، اتنا بڑا خادم دین، اتنا بڑا قرآن مجید کا پرچارک اور پسار کرنے والا، اتنا بڑا، کیوں نہ پھر حضرت مخدوم علاء الحق بندوی یہاں منتظر ہوں
کہ وہ آئے اور میرے دامن سے وابستہ ہو جائے تاکہ میرے سلسلے چشت اہل بیت کو ایک ایسا مجدد اعظم ملے جس کی خانقاہ رہتی دنیا تک میرے سلسلے کو پھیلاتی رہے۔ آپ ذرا دیکھیے، جو کام سلطان الہند نے کیا، جو کام عطائے رسول نے کیا، جو کام ہند الولی نے کیا، جس طرح کی تبلیغ ہمارے مالک و مولا سیدنا غریب نواز نے کی، ویسی ہی تبلیغ ہمارے پیر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمائی۔ وہ تو دادا پیر ہیں نا، اور سارے پیروں کے پیر ہیں، وہ پیروں کی کان ہے حضرت ہند الولی، وہ پیروں کی کان ہے۔ نظر ڈالے تو پیر بنائے، نظر ڈالے تو مرشد بنائے، نظر ڈالے تو ولی بنائے۔ ارے جس کی گلیوں میں قطب چکر لگائے، جس کی چوکھٹ پر غوث حاضری دے، جس کی بارگاہ میں کئی ابدال کئی کلندر، جس کی نگاہ کرم کی بھیک مانگے، اس آستان والی جگہ کا نام عطائے رسول کی بات۔ وہ تو ہے دادا پیر۔ ان کے چھٹے خلیفہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، میں اکثر کہتا ہوں چھٹی والے کا چھٹا خلیفہ یہ ایسا خلیفہ ہے کہ جس کی خلافت پر خلافت دینے والے کو فخر ہے، یہ ایسا مرید ہے جس کی مریدی پر مرشد کو ناز ہے۔ ہم نے پوری تاریخ کائنات میں مولائے کائنات سے لے کر اس دور تک آپ بھی پڑھ لینا، بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں اس کائنات میں، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مفسر و مفکر موجود ہیں اس وقت بھی، اور تصوف کی کتابوں کی کوئی کمی نہیں۔ سیار اولیاء، اولیاء کرام کی سیرت کی کتابوں کی کوئی کمی نہیں، کہیں پڑھ لینا، کسی اہل علم سے پوچھ لینا، کیا ایسا بھی کوئی مرید تمہیں پوری تاریخ میں ملا ہے جیسا میرا اشرف ہے؟ کیا ایسا بھی کوئی طالب تمہیں تاریخ میں ملا ہے حیدر کرار کی ذات سے لے کر میرے شیخ الاسلام کی ذات تک؟ پوری کائنات میں ایسا کوئی مرشد نہ دیکھا نہ سنا جس کے استقبال کے لیے پیر پالکی لے کر کے جائے۔ ایسا وہ واحد مرید ہے جس مرید پر مرشد کو ناز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رضی اللہ تعالیٰ، ایک بڑی عظمت والی ذات اور ایسی عظیم ذات کہ جس کو خلافت دے دیا وہ مخدوم ہی بنا۔ حضرت سیدنا سلطان سیدنا حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری رضی اللہ تعالیٰ ایسے مرشد تھے کہ جس کو خلافت دیتے تھے اس کو مخدوم بنا دیتے تھے۔ ادھر ویراول کی سرزمین پر بھی ایک مخدوم بنائے ہوئے ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ سکندر رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر سرزمین بروج پر جنہوں نے ایک مخدوم چھوڑا ہے، اس کا نام ہے ان کا سیدنا سرکار حضرت خواجہ مخدوم شرف الدین۔ مختم پور کی سرزمین کو جنہوں نے خطہ نور بنایا ہوا، احمد آباد کا وہ تاجور جس کو زمانہ قطب عالم کہتا ہے، یہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ نوازش ہے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت بخاری کی۔
خاندان سادات بخاریہ کا وہ تاجور جس کو لوگ حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قطب عالم کے پیر، شاہ عالم کے پیر، بڑے بڑے مشائخ کے پیر، بڑے بڑے پیروں کے پیر حضرت مخدوم جہانیہ جہانگش بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب پہلی نظر حضرت سلطان سیدنا میر کبیر دستگیر پیر بے نظیر محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم سیدنا شاہ و شیخ مولائی و مرشدی مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو جب پہلی نظر دیکھا تو کیا فرمائے جانتے؟ ارشاد فرماتے ہیں مدت مدید کے بعد، ایک لمبی مدت کے بعد ایک طالب صادق سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ایک لمبی مدت کے بعد ایک طالب صادق سے ملاقات ہو رہی ہے اور فرماتے عرصہ دراز کے بعد ایک سید صحیح النسب آل رسول کے دیدار سے آنکھیں منور ہو رہی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ خود سید ہیں، سید کے باپ ہیں، سید کی آل ہیں، مگر کیا دیکھا ہوگا حضرت مخدوم سمنانی کی ذات میں؟ اب آپ ذرا خیال کریں، اتنے بڑے بڑوں کے پیر اگر حضرت مخدوم کے تعلق سے کچھ کہیں، حضرت مخدوم کے تعلق سے کوئی فیصلہ فرما دیں، تو حیرت سوچنے کی بات کہ ہم جس خانقاہ معلی کے ساتھ وابستہ ہے یہ کوئی معمولی خانقاہ نہیں ہے، یہ سلسلہ بخاریہ کا بھی نور نظر ہے، یہ سلسلہ نقشبند کا بھی نور نظر ہے، اور حضرت سیدنا مخدوم علاء الحق چشتی کی تو دل کی تمنا کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ مرشد کامل، اور کیسا مرشد جس کی تشنگی کو بجھانے کے لیے، جس کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے محبوب الہی کو اپنا شعر بھیجنا پڑے۔ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ معمولی نہیں ہے، وہ جس کو پال لیں وہ بھی دستگیر ہو جائے۔ حضرت سیدنا مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے مخدوم کے پیر و مرشد ہیں۔ کرامتیں آپ بہت بار سنتے ہیں، واقعات بھی سنتے ہیں، میں کچھ نادر باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ جس سلسلے کے ساتھ اللہ نے ہماری قسمت کو جوڑ دیا ہے اور ہمیں جس دستگیر کا دامن رب ذوالجلال نے مفت میں اپنے بزرگوں کے واسطے اور صدقے میں عطا فرمایا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ حضرت اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے صرف اشرفی ہو جانا، صرف اشرفی ہو جانا اور کہلوانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سمجھو ہم جس مخدوم کے دستے کرم میں حضرت شیخ الاسلام کے وسیلے سے اپنا ہاتھ دے چکے ہیں، وہ مخدوم اشرف کون ہے؟ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے ہم کو سارے بزرگوں سے جوڑ دیا، سارے ولیوں سے جوڑ دیا، سارے مشائخ سے جوڑ دیا، سارے بزرگوں سے جنہوں نے ہمارے رشتے کو مضبوط کر دیا ہے، وہ ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات۔ آپ جب چلے تھے، والد گرامی کی جب رحلت ہوئی اور 15 سال کی عمر میں آپ کو سلطنت سمنان کا تاجدار بنایا گیا، جانشین بنایا گیا، آپ کو ولی عہد بنایا اور آپ حکومت سلطنت کے مالک ہوئے،
دل میں بار بار خیال آتا کہ اس تاریکی میں کب تک رہیں گے، یہاں سے نکلو، مگر ہر بار حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے، دل میں خیال آیا سلطنت چھوڑ دے، اور ادھر حضرت خضر کو حکم ہوتا میرے اشرف کو روک دو، روک دو۔ سیدنا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں لگانے کے لیے بھی حضرت خضر کو بھیجا گیا، اور سلطنت کی حکومت سمنان کو سنبھالنے کے لیے بھی حضرت خضر کو بھیجا گیا۔ جب بھی ارادہ ہوا سلطنت چھوڑ دیں، حضرت خضر آئے، اے اشراف، ابھی مشیت الہی میں یوں نہیں ہے، ابھی حکومت کو سنبھالو، بندگان خدا کو تمہارے عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ حضرت ہم شبیہ غوث جیلانی سیدنا شیخ المشائخ سیدنا ابو احمد علی حسین اشرفی جیلانی سرکار اشرفی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحائف اشرفی میں ارشاد فرماتے ہیں، مخدوم پاک کی حکومت کے دور میں عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ ظلم کا خاتمہ ہو گیا تھا، جنگلی درندے بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اگر ملک کا بادشاہ انصاف پرست ہوگا تو پھر حکومت میں بھی انصاف ہوگا، ملک میں بھی انصاف ہوگا، رعایا بھی رحم دل ہوگی۔ اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے، اس بات کا یہ یقین اور ظن کامل ہے اور گمان غالب ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی، جنگل کے درندوں پر بھی تھی، چرندوں پرند بھی آپ کی حکومت کے تابع تھے۔ اسی لیے جس طرح آبادیوں میں انصاف تھا، اسی طرح ویرانوں میں بھی انصاف ہوتا تھا۔ صحائف اشرفی میں حضرت سیدنا شیخ المشائخ لکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گیا، ہر طرف علم کا عروج ہوا، شریعت اسلامیہ کا بول بالا ہوا، 10 سال تک خدمت کیا، اور پھر حضرت خضر آئے، عرض کی حضور اب چل پڑی، اب چلیے، اور اس منزل کی طرف جو ہندوستان کی سرزمین پر ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے ایک مرشد کو مقرر کیا ہے، وہ تمہارے منتظر ہیں، ادھر چلو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مخدوم نے اپنی والدہ گرامی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں، ارشاد فرمایا فرزند میں نے اجازت دی، اس لیے کہ تمہارے نانا شیخ احمد یسوی نے تمہاری ولادت سے پہلے ہی اس ولایت کی مجھے بشارت دے دیا، تم پڑھ کے سلطنت کرو گے۔ اور اس کے بعد میں حضرت مخدوم چلے، کہاں پنڈوا شریف کی سرزمین پر آپ تشریف لاتے ہیں، وہاں واقعات تو آپ نے بہت بار سنے ہیں، بس مختصر یہ کہ جہاں بھی آپ گئے کہیں اکڑ نہیں دکھائی، ہر خانقاہ میں گئے، ہر پیر سے فیض لیا اور ہر شیخ کو فیض دیتے ہوئے آئے، جہاں گئے وہاں جہاں دینے کی ضرورت تھی وہاں نوازا، اور جہاں کسی بڑے کو دیکھا گردن جھکا کے بیٹھے، کہیں گردن کو اکڑ کے اٹھایا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہر شیخ کا فیض چاہیے تو کچھوچھے میں ملے گا، ہر شیخ کا فیض آپ کو وہاں ملے گا۔ میرا مخدوم جو آیا ہے خالی کاسا لے کے نہیں آیا ہے، جس کا کاسا خالی دیکھا اسے بھر کے آیا ہے، اور جہاں ضرورت ہوئی وہاں سے کاسا بھر کے لایا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے وہ ظرف عطا فرمایا تھا، اسی لیے جب وہاں سے تشریف لائے تو وہ شریف میں
ملتان میں حضرت مخدوم جہانی یا جہانگش کی ملاقات ہوئی. وہاں انہوں نے نوازا اور نواز کر کے جتنے بزرگوں کے تبرکات تھے اور جتنے اولیاء کا فیضان تھا سب حضرت مخدوم اشرف کو عطا فرما دیا. جتنے بزرگوں کی خلافتیں تھی سب دے دیا, جتنی نوازشات تھی مکمل کر دی. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں فرزند شرا, جلدی کرو تمہارے مرشد منتظر. اور پھر ایک وصیت فرمائی, کہیں زیادہ ٹھہرنا مت, تمہارے مرشد کو بے تابی سے انتظار ہے. اسی لیے میں یہ بات ضرور عرض کرتا ہوں کہ اے تاریخ کو پڑھنے والوں, اے صوفیاء سے لگاؤ رکھنے والوں, اے اولیاء کاملین سے دلچسپی لینے والوں, تم نے بڑے بڑوں کی تاریخ پڑھی ہے, کوئی ایسا دکھا دو, کوئی ایسا لاؤ جو میرے اشرف کی مثال. حالانکہ بڑوں کی تو شان بڑی ہے, بڑوں کا مقام بڑا ہے, بڑوں کی بات بڑی ہے, بڑوں کا مرتبہ بڑا ہے, مگر پوری تاریخ میں ایک ایسا نایاب مرید آپ کو ملے گا جس مرید کی شان یہ ہے کہ مرشد اپنی خانقاہ سے باہر نکل کے دروازے کے لکڑے پر ہاتھ رکھ کر اپنے دروازے کے ساتھ میں لگ کے کھڑے رہتے ہیں اور اوپر کی منڈیر پکڑنے کے بعد بہت دیر تک منتظر رہتے ہیں, پھر خانقاہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد یہ کہتے ہیں کیا کرے, آنے والا اپنے وقت پر آئے گا ہی, مگر اب اس دل کو اس کی جدائی میں قرار نہیں آتا. وہ کون ہے جو آنے والا ہے؟ اس کا نام ہے سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ ہے انتظار کرنے والے حضرت شیخ سید اللہ مخدوم علاء الحق والدین گنج نبات چشتی پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہے کہ ان کے مریدین نہیں تھے, یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی خانقاہ میں اہل سلوک اور طالبین نہیں رہتے تھے. بڑے بڑے ایک سے ایک اولیاء روزگار کا مرکز تھی وہ خانقاہ پنڈوا شریف, جس میں سلطان المرشدین رہتے تھے, جس میں سلطان اولیاء کا قیام تھا. مگر جب حضرت مخدوم تشریف لائے تو روایت میں آتا ہے کہ چاشت کے بعد میں آپ قیلولہ فرما رہے تھے, سوئے ہوئے ہیں. حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ اچانک اٹھ کے بیٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد میں باہر نکل آئے, اپنے مریدین اور خلفاء سے کہا میری پالکی سجا دو اور دوسری پالکی بھی ساتھ میں لے لو. اب وہ آ گیا ہے, اب وہ آ گیا ہے. فرماتے ہیں بوئے یار نہیں آیا, میرے یار کی خوشبو آ رہی, بوئے یار نہیں آیا, اب وہ آ گیا ہے. مدت مدید سے میں جس کا منتظر ہوں اور جس کی جدائی میں میرا دل بے چین ہے. دوستو, جب پالکی سجائی گئی اور اس کے بعد میں اپنی پالکی میں بیٹھے اور دوسری پالکی کو لے کر کے آپ نکل پڑے. فرماتے ہیں دور پنڈوا شریف سے دور سنبھل کے ایک درخت کے نیچے آپ نے قیام فرمایا اور پھر دیکھنے لگے اس راستے کو جس راستے سے حضرت مخدوم کو آنا تھا. اور پھر کچھ ہی دیر میں گرد قافلہ اڑتی ہوئی نظر آئی. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اپنے ساتھیوں سمیت جب اپنے مرشد کی طرف بڑھے, جب نظر ملی تو شیخ استقبال کے لیے دوڑ پڑے. مرشد آگے اپنے مرید کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے اور ادھر مرید صادق بھی اپنے شیخ کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل شیخ کی طرف دوڑ پڑے. اور جیسے ہی دونوں کی ملاقات ہوئی, ایک عجیب ملاقات, حضرت سیدنا محبوب یزدانی غوث العالم نے اپنا چہرہ اپنے شیخ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے, اپنے شیخ کے قدموں میں, اور ادھر
حضرت سلطان المرشدین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے. دونوں کندھوں کو پکڑا، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا. فرماتے فرزند اشرف تیری جگہ قدموں میں نہیں ہے، میرے دل میں ہے. اپنے سینے سے مدت مدید تک، لمبے عرصے تک سینے سے لگائے رکھا. اور اس کے بعد میں پھر اسی عالم میں ارشاد فرمایا فرزند اشرف اب اپنی پالکی میں سوار ہو گئے. آپ اپنی پالکی میں سوار ہوئے. ادھر حضرت مخدوم کو فرمایا کہ تم اس پالکی میں سوار ہو. فرماتے ہیں حضور یہ میری بساط نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ پالکی میں بیٹھ جاؤں دوسری پالکی میں. یہ ناگوار ہے. آپ نے حضرت سلطان المرشدین شیخ علاء الحق والدین گنج نبات چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میری خاطر ہی بیٹھ جاؤ، میری خاطر بیٹھ جاؤ. الامر فوق الادب. ادب کے اوپر حکم ہوتا، ادب کے اوپر حکم. شیخ کا حکم ہے اب کوئی بات نہیں ہوگی. ہم ادب والے تو ہیں مگر فرما دیا اوپر بیٹھ جا تو بیٹھ گیا. پالکی میں بٹھایا، خانقاہ معلیٰ میں لائے. دوستو بڑی لمبی تاریخ ہے، مختصراً میں صرف یہ عرض کر دوں کہ جب خانقاہ معلیٰ میں تشریف لے گئے، اندر حضرت مخدوم پاک کے ساتھ تنہائی میں کئی پہر رہے. کھانا پیش کیا گیا، پان کھلائے، پھر اپنے ساتھ رکھا اور سارے کمالات کو چند پہر میں حضرت مخدوم اشرف کو سارے کمال عطا فرما دیا. سب نوازا، سب کچھ دے دیا. اور کیا دیا؟ میں صرف ایک بات عرض کروں آخری اس سلسلے کی اور حضرت مخدوم کی ایک کرامت پہ اپنی اس بات کو مختصر کر دوں. ہمارے شیخ امام حمام مجدد میعات حاضرہ سیدنا سندنا مرشدنا مولانا الشاہ والشیخ سیدی مولائی عطا ربانی حضرت سید محمد مدنی اشرفی جیلانی مدد اللہ النورانی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو اولیاء ہیں ان اولیاء کی دو قسمیں، دو. ایک ہے تشریعی ولی اور ایک ہے تکوینی ولی. یہ تشریعی ولی اور تکوینی ولی حضرت شیخ فرماتے ہیں تشریعی ولی کے ہاتھ میں شریعت کا نفاذ ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت، دین کی خدمت آپ دیکھیے. تشریعی ولی اور ایک ہے تکوینی ولی. تشریعی ولی کی شان جو ہے شریعت مطہرہ کا نفاذ کرنا، حدود شریعت کی نگہبانی کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو نافذ کرنا، خلق خدا کو شریعت مطہرہ سے آگاہ کر کے اس پر چلانا، احکام شریعت کی پاسداری پابندی کرنا و کرانا. شریعت کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں. اور ایک ہوتے ہیں تکوینی، عالم کونیہ میں تصرف کرنے والے. یہ عالم کونیہ کیا ہے؟ کون و مقام ہے جس کا اختیار ہوتا ہے وہ ہے تکوینی. حضرت شیخ مثال دیتے ہیں جیسے ملائکہ مقربین میں کچھ وہ ملائکہ ہے جو مدبرات الامر ہیں. اور مدبرات الامر کیا ہے؟ حکم الہی کے پابند. کوئی بارش برسا رہے ہیں، کوئی ہوا چلا رہے ہیں، کوئی سورج کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، کوئی رات دن پر معمور ہے. یہ سارے مدبرات الامر ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں شرعی تشریعی اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت کا نفاذ کرتے ہیں، اور تکوینی اولیاء کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسا چاہتے ہیں مدبرات الامر ان کی تابعداری کیا.
نظر اٹھا دیا تو بارش ہو گئی، نگاہ ڈال دی تو مردہ زندہ ہو گیا۔ جیسا ارادہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو رب العالمین نے وہ تصرف و اختیار عطا فرمایا تھا کہ جہاں جاتے جو ارادہ فرماتے رب اسی ارادے کو پورا فرما دیتا۔ وہی ارادہ سرزمین ہندوستان اس دور کی۔ آج آپ دیکھتے ہیں گمراہی کا عالم کتنا، بے دینی، بد دینی، کفر و شرک کی کن عمیق گہرائیوں میں اس دور میں بھی لوگ گرے ہوئے ہیں، جبکہ ہدایت کے اتنے چلا خدا نے جلائے۔ حضرت ہند الولی کے بعد عطائے رسول سے پہلے بھی، تبھی تو عطائے رسول کو خدا نے بھیجا، حضرت سیدنا خواجہ حسین کھنسوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت اسلام کا چراغ جلایا، اپنی جان پیش کی۔ حضرت سیدنا سلطان سالار سیدی مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی شمع کو روشن فرمائی۔ پھر نہ جانے کئی آئے، کئی صدیاں گزر گئی، مگر آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے تاریکی میں گرے ہوئے، گمراہی میں، بے دینی میں، کفر میں، شرک میں۔ آپ ذرا 7ویں صدی کو دیکھیے، آج سے 700 سال پہلے کا ماحول کیا ہوگا۔ اس دور میں اللہ کے رسول کے اشارے اور حکم الہی پر ہمارے مخدوم ہندوستان میں تشریف لائے۔ کفر کی تیز آندیاں چل رہی ہے، شرک کی بوچھار ہے، اور کئی علاقے تو پورے کے پورے کفرستان میں لدے ہوئے ہیں۔ ایسے میں حضرت مخدوم کا ورود بقول جانشین حضور محدث اعظم ہند حضور سیدی غازی ملت مدد اللہ النورانی، ایسا زمانہ جس زمانے میں اگر کسی کا معلوم بھی پڑ جائے کسی کے بارے میں کہ یہ مسلمان ہے تو اس کو پرندہ بنا دیا جاتا، کوا بنا دیا جاتا، لوگ اس کو سانپ بنا دیتے۔ اتنے بڑے بڑے جادوگروں کے دور میں میرا مخدوم رسول عربی کے دین کی شمع کو لے کر ہندوستان میں تشریف لائے، اور پھر یہاں آ کے وہ حق ادا کیا کہ آج بھی سیرت میں وہ تبلیغ لکھی ہوئی ہے، خواجہ نے 90 لاکھ بنائے، عطائے رسول نے 90 لاکھ بنائے، اور ہمارے مخدوم نے 55 لاکھ سے اوپر کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پوری تاریخ اولیاءوں میں یہ ایک ایسے اولیاء ہیں، اسی لیے سلسلہ چشتہ اہل بہشت کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کے سینے میں 2 ایسے ولی ہیں جو سلطان تارکین ہے، ایک خواجہ ابراہیم ادہم ہے، دوسرے خواجہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے۔ یہ ایسا دستگیر ہے جس نے کفر کی ظلمتوں کو مات دے کر ایمان کی روشنی سے لوگوں کے سینوں کو نورانی اور منور بنا دیا۔ صرف ایک واقعہ آپ سن لیں، جس زمانے میں آپ تشریف لائے تھے اور وہ علاقہ، یہ بھی خدا کی شان ہی ہے کہ جہاں جس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہیں بھیجتا۔ یہ سنت الہی ہے کہ جب قوم میں گمراہی زیادہ ہوتی، اور جس علاقے میں زیادہ ہوتی تھی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں نبی بھیجتے۔ جب قوم کو ضرورت ہوئی ہدایت کی تو رسول مبعوث فرمائے گئے، اور اسی سنت کریمہ کو جاری رکھتے ہوئے جہاں جس ولی کی ضرورت وہاں اس ولی کو بھیجا۔ اجمیر معلیٰ میں، اجمیر شریف، یہ پہلے اجمیر تھا، پہلے اجمیر تھا، اب نہیں ہے۔ جو کہنے والے لوگ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، کہاں گئے اجمیر، کہاں سے آئے اجمیر؟
کہاں گئے تھے؟ اجمیر گئے تھے. وہ اجمیر اب نہیں ہے. جس کو آپ اجمیر کہتے ہیں اس کو میرے عطا رسول کے قدموں نے اجمیر شریف بنایا ہے. جب بھی بولو تم مرشد کی نگری کا احترام کرو. جب بھی بولو اجمیر نہ بولو. اجمیر والوں اس کو میرے شیخ نے اجمیر شریف بنایا. اجمیر معلیٰ وہ علو والا, وہ شان والا, وہ عزت والا نگر, وہ عظمت والی بستی جس بستی پر نائب رسول آرام فرمائے, جہاں ولیوں کا میر رہتا ہے, جہاں ہندوستان کے سارے پیروں کا پیر رہتا ہے. وہ جگہ اجمیر نہیں ہے. میں گزارش کروں گا آپ سے کبھی بھی بولے تو اجمیر شریف بولے. وہ شرافت کا مرکز ہے, وہ ہدایت کا منبع ہے, وہ ایسی جگہ ہے جس جگہ پر اولیاء سلامی کے لیے جاتے ہیں. میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, خدا کی عزت کی قسم اپنے کانوں سے سنا ہے, ہمارے قریب ندی کے اس طرف ایک مشہور بزرگ قطب دورہ حضرت شیخ سیدنا خواجہ حاجی عباس سید محمد حسن منی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا, فرزند اجمیر شریف وہ جگہ ہے کہ جب چھٹی ہوتی ہے تو ہندوستان کا ہر ولی یا تو جسم کے ساتھ حاضری دیتا ہے یا اپنی روح کے ساتھ حاضری دیتا ہے. وہ بستی اجمیر نہیں ہے, اجمیر شریف ہے. اس کو معلیٰ بنانے والا, اس کو اجمیر مقدس بنانے والا, اس کو اجمیر شریف بنانے والا وہاں جلوہ افروز ہے. مگر آپ ذرا دیکھیں آج بھی وہاں جائیں تو آپ کو وہ نمونے جو پہلے تھے مل جائیں گے, جو خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے سے پہلے تھے. ہر گلی, ہر گلی گلی, نہ جانے کئی کئی مقام سے جس پہاڑی سے آپ گزرو آپ کو رنگ لگا ہوا ملے گا. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ وہاں زیادہ ضرورت تھی, اسی لیے خدا نے وہی مبعوث فرمایا, عطا رسول کو بھیجا وہی. تو خدا کی یہ سنت کریمہ ہے کہ جہاں زیادہ ضرورت وہاں اتنے پاور والے کو بھیجا جاتا. حضرت مخدوم کی بھی ضرورت وہی تھی. پانی کو چکھنے کے بعد فرماتے کچھ اچھا ہے تو کچوچا ہو گیا. کچوچا مقدسہ, یہ کچوچا شریف ہے. ہمارے اشراف کی نسبتوں سے ان شہروں کو شرافت ملی ہے, اسی لیے وہ شریف ہو گئے. بریلی شریف ہے, بدایوں شریف ہے, کچوچا شریف ہے, اجمیر شریف ہے, بغداد شریف ہے, مدینہ شریف ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مدینہ شریف, آپ نے تو سنا ہوگا بہت بار. کیا نام تھا؟ یثرب. یثرب مدینہ شریف کا پہلا نام تھا یثرب. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو ان قدموں نے یثرب کو مدینہ شریف بنا دیا. مدینہ شریف بنا دیا. یثرب بیماریوں کا گھر, وباؤں کا مرکز, اس کا مطلب ہی ہوتا ہے برائیوں کا اڈا. مگر جب شرافت کا تاجدار وہاں گیا تو آپ نے دیکھا مدینہ شریف ہو گیا. اس کی شرافت تو حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کی ضرورت تھی کہ اس جگہ پہنچایا جائے. ایک بار حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ بھنڈو یا بھانڈو کوئی اس وقت کا کوئی علاقہ تھا یو پی میں, سرکار وہاں تشریف لے گئے. ایک بہت بڑا بت کدا ہے اور وہاں بڑے بڑے جاپ جپنے والے, تنتر منتر والے
بڑے بڑے جادوگر وہاں رہتے اور اہل اسلام کا نام و نشان نہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی طرف تشریف لے گئے. اور جب تشریف لے گئے وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور وہاں نہ جائیں. وہاں پر ایک چھوٹی سی بستی مسلمانوں کی آباد تھی، اور جب نمازی نماز کے لیے مسجد میں جاتے تو ان کا جو سردار تھا جادوگروں کا، مشرکوں کا، تو وہ مہاراج بہت بڑا اژدہا بن کر کے مسجد کے صحن میں جا کے بیٹھ جاتا. مسلمان خوف زدہ ہوتے، خائف ہو جاتے، لوگ مسجد میں نہ آتے. یہ بات حضرت مخدوم کو پتہ چلی تو آپ بھی خبر لینے گئے کہ ہم بھی دیکھیں کہ کفر کس زور پر ہے اور ایمان کی طاقت کسے کہتے ہیں، وہ ہم بھی دکھائیں گے. حضرت مخدوم جب وہاں جانے لگے تو لوگوں نے عرض کی حضور وہاں نہ جائیں، وہ تو بہت بڑے جادوگر ہیں جو اپنے جادو کے زور سے لوگوں کو زہر کر لیتے ہیں. سرکار مخدوم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ جعفر صادق کا شہزادہ ہے جو اس کی صداقت کو ظاہر کرے گا اور حسین کی شجاعت کو دکھائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، تو رسول کا پیغام پہنچانا ہے. چلے گئے اور جب مندر میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ان کا معبود ہے، معبود باطل، جس کی وہ لوگ پوجا کرتے، آج بھی کرتے ہیں کچھ. تو جب وہ ان کو دیکھا حضرت مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے وہ سر کو جھکائے ہوئے. اچھا اس کی کرامت تھی ایک ان کے معبود کی، اور وہ کیا کرامت تھی؟ جب وہ آنکھ کھولتا تو اس کی آنکھوں کی روشنی سے سارا بت کدا جگمگا اٹھتا، اتنا روشن. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس میں تشریف لے گئے. ایک بہت بڑا جو اس کا پادری تھا، اس کا سب سے بڑا جو مہاراج، اس نے ذکر سنا ہوا تھا کہ ایک سید اشرف نام کا کوئی بزرگ ہے جو عبادت و ریاضت میں پہنچا ہوا اور کرامت میں بڑی مہارت رکھتا. حضرت اشرف جب وہاں تشریف لے گئے تو اس نے حضرت مخدوم پاک کو وہ اندر لے گیا، اور اندر لے جانے کے بعد دکھایا پتھر کا مجسمہ. آنکھیں کھولی تو سارا ان کا بت کدا جو تھا وہ روشن ہو گیا، جگمگا اٹھا. اس نے کہا دیکھیے آپ اپنے اندیکھے بھگوان کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارا معبود دیکھیے دکھتا بھی ہے، صاف ستھرا بھی ہے، روشنی بھی بکھیرتا ہے اور ٹھوس اور مضبوط بھی ہے، اور تمہارا ایسا ہے جو دکھتا ہی نہیں. حضرت مخدوم اس کی بات کو سنے اور مسکرائے، اور پھر کہا اچھا وہ دیکھتا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اسے دیکھتے ہیں، ہم بھی اسے دیکھتے ہیں. راوی کہتے ہیں جب نظر حضرت مخدوم کی اس معبود پہ پڑی تو جیسے ہی نگاہ اٹھی وہ ریت بن کر کے زمین بوس ہو کے بکھر گیا. اور جب وہ بکھر گیا تو اس کے جتنے چہرے تھے سب پریشان، نہ وہ روشنی رہی نہ وہ اجالا رہا. پھر سارے بت کدے میں تاریکی اور اندھیرا چھا گیا، اور جتنے اس کے پوجنے والے جتنے چیلے تھے وہ سب سکتے میں، اور جو اس کا سب سے بڑا تھا اس کو حضرت مخدوم کی نظروں نے پتھر بنا دیا. پتھر یہ عالم کون میں تصرف کی بہت عظیم مثال ہے کہ میرے مخدوم نے پتھر کو ریت کے ذروں میں تبدیل کیا. اور جو انسان ہے
اس پر نظر ڈال کے اسے پتھر بنایا، اور جب پتھر بنا دیا تو آپ نکلے بت کدے سے اور پھر قدرت الہی کا تماشا دیکھنے لگے۔ اب میرے رب نے کیا منظور فرمایا، اب جتنے چیلے تھے وہ سب پیچھے دوڑے، اے اللہ کے بندے آپ تو سب سے بڑے دیوتا ہیں، آپ ہم کو معاف فرما دیں۔ بڑی عاجزی کیا، مگر حضرت مخدوم نے سنا نہیں، تشریف لائے اور اپنے مقام پہ جا کر کے بیٹھ گئے، اور پھر وہ بھی گئے اپنے معبودوں کے پاس میں، اور وہاں جا کر کے بڑے بڑے جاپ جپتے ہیں، منتر رٹتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوا، سب آئے حضرت مخدوم کی بارگاہ میں آ کر کے انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے ہم نے پہچانا نہیں، بس ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ جس دین پر ہیں وہ دین سچا، آج جس مذہب پر ہے وہ مذہب سچا ہے، اے اللہ کے بندے آپ ہمیں بھی اپنے دین میں داخل کروا دیجیے۔ حضرت مخدوم نے کلمہ پڑھایا اور اسی وقت سب کے دلوں کو نور ایمان سے روشنی عطا۔ فرماتے ہیں کہ ان چیلوں کی عاجزی سے پھر حضرت مخدوم نے اس بنے ہوئے پتھر جو ان کا سب سے بڑا مہاراج تھا اس پر نظر ڈالی، پھر اسے انسانی جسم عطا فرمایا، پھر یہ تصرف، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو وہ نوازا، وہ نعمت عطا فرمائی کہ حضرت مخدوم کے مقابلے سے قبل وہ کیا تھا، ایک کمال رکھنے والا پنڈت تھا۔ میرے شیخ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جو اس کو دین کی نعمت سے مالا مال فرما دیا، فرماتے ہیں اب بھی تم کمال والے ہی ہو، ہم نے تمہیں کمال پنڈت ہی بنایا۔ واقعی یہ دین کی وہ تبلیغ تھی جو حضرت مخدوم نے فرمائی، جس علاقے میں گئے وہاں خواجہ کے مشن کو جاری رکھا، جس جگہ گئے وہاں دین کی تبلیغ کی، اللہ رب العالمین نے اس کی برکتی عطا فرمائی کہ آج تک اس سلسلے اشرفیہ چشتیہ نظامیہ میں خدائے قدیر نے ایسے جیالے اور ایسے ہونہار اور ایسے باصلاحیت، ایسے باوقار، ایسے ذی شعور اور ایسے اہل علوم و فنون فرزند عطا فرمائے ہیں کہ جو جس علاقے میں، جس گلی میں، جس زمانے میں، جس خطے میں اور جس آبادی میں رہتے ہیں وہاں رسول کے مشن کو عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہمارے اشرف کا مشن جاری رہے گا۔ رب العالمین ہمیں ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی نور نظر ہم سب کے دلوں کے چین، اہل سنت و جماعت کا وجہ قرار حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو مائے خاندان، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور حضرت اشرف کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت و آل رسالت میں صلاۃ و سلام کے لیے۔